اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یفرح منع والجمود ولا یگدیہ اعطاء والجود اذ کل معط منتقص سواہ وکل مانع مذموم ما خلا والمنان بفوائد النعم وأوائد المزید والقسم مختلف علیہ دہر فیختلف منہ الحال ولو کان فی مکان فیجوز علیہ الانتقال جلت عظمتہ والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولن الحق بالحق ابی القاسم محمد الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ایک صلوات پڑھ دیں. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید ومتقن خطابہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر. ایک صلوات پڑھ دیں حضرات. پہلی چیز تو میں مولانا تنویر نجفی صاحب قبلہ موجود ہیں اور یہ ماشاءاللہ نجف الاشرف کے پڑھے ہوئے ہیں. میں بھی ایک ادنا سے طالب علم ہوں. مدرسے میں عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مجلس پڑھنا سکھائی جاتی ہے، حالانکہ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ مدرسے میں مجلس پڑھنا سکھائی جاتی ہے. مجلس پڑھنا تو انسان کا اپنا، بہت سے لوگ کسی مدرسے کے نہیں پڑھتے. بڑی بڑی مثالیں دنیا میں موجود ہیں، جس میں رشید ترابی صاحب کی بڑی مثال ہے، کسی مدرسے میں نہیں پڑھے. یا خطیب الایمان طاہر جرولی صاحب کی مثال ہے. قوت گویائی کسی کے اندر ہونا یہ نور علی نور ہوتا ہے. تعلیم اور ہے لیکن کوئی کسی کو بولنا نہیں سکھا سکتا. بولتا ہے انسان تو کبھی کبھی کچھ چیزیں فی البدی ہوتی ہے، جیسے شاعری فی البدی ہے. ضروری نہیں ہے کہ شاعر کا بیٹا شاعر ہو، خطیب کا بیٹا خطیب ہو. یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی کہ مجھے نہیں پتا کہ مجھے کہاں سے کیا آ گیا، لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ خطیبوں کی گودیوں میں پلے ہوئے ہیں. تو جن کے گھر میں آج مجلس ہو رہی ہے ان کی گودیوں میں ہم بھی پلے ہیں، تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اثر آ ہی گیا ہوگا. دو لوگوں کو تو دیکھا ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ دیکھا ہے. ایک اپنے ابا کو دیکھا ہے اور ایک عباس بھائی کو دیکھا ہے. تو کچھ نہ کچھ فائدہ کہیں نہ کہیں سے حاصل ہو گیا. رشتے ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کو اگر کسی سے کسی کا رشتہ ہے تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کسی اچھے انسان سے رشتہ ہے تو وہ شخص بھی اچھا ہوگا جس کا رشتہ ہے. یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ باپ اچھا ہے تو بیٹا بھی اچھا ہوگا. بھائی باپ آدم جیسا، اولاد قاتل ہے. باپ نوح جیسا، بیٹا باغی ہے. تو کوئی یہ دستور نہیں ہوتا کہ اسی کو الٹ دیجئے. باپ ابو بکر جیسا، بیٹا محمد جیسا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. نہ باپ کو دیکھیے آپ، استغفر اللہ. بھائی کیوں دیکھیے؟ دیکھیے ہی کیوں؟ یہ تو مثال دی جاتی ہے کہ باپ کو دیکھیے. باپ ایسا تھا کہ بیٹے نے جا کے باپ کی قبر پہ تھوک دیا. میں نے تھوک کے بتا دیا کہ آنکھ تھو، اسی نے آنکھ کر دیا. اور ایسا بیٹا ہے کہ امیر المومنین فرما رہے ہیں ولدی من صلب ابی بکر. صلب اس کا ہے، بیٹا میرا ہے. اصل ہوتے ہیں انسان کے اعمال. اصل یہ نہیں ہوتا کہ کون کس کا صاحبزادہ ہے، یہ بھی اثر رکھتا ہے. لیکن اگر اچھا ہے تو لوگ باپ کے نام کے ساتھ تعریف کریں گے، اور اگر برا ہے تو باپ کے نام کے ساتھ تبرہ کریں گے. اسی لیے زیارت عاشورہ میں کسی کو کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے کہ بھئی یہ کون ہے، یہ کون ہے. باپ کے نام کے ساتھ تبرہ ہوگا. اور اگر اچھی صفت ہے تو بھی گود کا اثر تو ہوتا ہے. بھئی لوگ کہتے ہیں کہ گود کا اثر ہوتا ہے. اب یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ایک گود ہے پیغمبر کی گود. پیغمبر کی گود ماشاء اللہ سے 1 2 4 نہیں. دیکھیے رسول میں اور امت میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. یہ اور بات ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کان للرحمن ولدا فانا اول المسلمین، کہ اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا تو سب سے پہلا مسلم میں تھا. یہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ دیکھو جو عیسائی کہہ رہے ہیں نا خدا کا بیٹا، اگر کوئی خدا کا بیٹا ہوتا تو اول میں،
یعنی یہ چیز بالکل عیسائیوں پر واضح کر دی کہ اگر سب سے پہلے ہونا خدا کا بیٹا ثابت کر رہا ہے تو عیسیٰ سے پہلے تو میں تھا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ اب یہ بھی مصلحت ہے کہ کوئی بھی چیز اگر سلسلہ رک جائے، منقطع ہو جائے، تو کسی بھی چیز کا فائدہ نہیں ہوتا۔ 11 بیویاں پیغمبر کی وقت وفات، وقت شہادت، وفات میں اس لیے نہیں کہوں گا کیونکہ شہادت پیغمبر کی نجف میں منائی جاتی ہے، نجف میں منائی جاتی ہے شہادت، نجف میں 12 وفات نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے کہ وفات ہو رہی ہے، نہ 12 وفات ہوتی ہے نہ 17 وفات ہوتی ہے، وفات ہی نہیں ہوتی، شہادت ہوتی ہے۔ تو جو بات نجف سے سند یافتہ ہو وہ بات ثابت ہے۔ 11 بیویاں ہیں اور اولاد 2 بیٹے رسول خدا کو بطن جناب خدیجہ سے ملے، جناب قاسم و جناب عبداللہ، اور 1 بیٹا بطن جناب ماریہ قبطیہ سے ملا۔ اتفاق کی بات 3 بیٹے تھے، جناب ابراہیم جن کا نام تھا، 3 بیٹے تھے، تینوں کے تینوں بیٹے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس زمانے میں اور آج بھی کہ جس کی نسل نہیں ہوتی تھی، کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی، اس کو تانا دیا جاتا تھا کہ وہ ابتر ہے۔ پیغمبر کو بھی یہ تانا دیا جاتا تھا، اچھا پیغمبر ہم جیسے ہیں، بھئی وہابیوں کا تو یہی نظریہ ہے کہ پیغمبر ہم جیسے ہیں۔ ہم جیسے تو مراد یہ نہیں ہے کہ واقعی ہم جیسے ہیں، پیغمبر کو تانا دیا گیا۔ مسجد میں پیغمبر کو عمر عاص نے تانا دیا، میں اس نام کے جتنے بھی ملے خبیث ملے۔ دیکھیں اتنے بڑے تبرعی ذاکر کے گھر میں مجلس ہے اور ظاہر سی بات ہے مجمع بھی آیا ہے تو بھی ویسا ہی ہوگا، یہ تو مجھے یقین ہے، اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے کہ جیسا مزاج ہوتا ہے ہم مزاج لوگ آتے ہیں۔ تانا دیا پیغمبر کو کہ آپ ابتر ہو گئے، پیغمبر کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ اب یہ میں تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ یہ تو پتہ چلے کہ جناب سیدہ کی ولادت کے اسباب کیا تھے۔ بیٹا بھئی کسی کی نسل بیٹی سے نہیں چلتی ہے الا کہ کوئی مریم جیسا ہو۔ آج امت مسلمہ بڑی خبیث ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ امت مسلمہ اقبال نے اس زمانے میں کہا تھا، حالانکہ بڑی دور کا زمانہ نہیں ہے کہ مسلمان ایسے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ میں یہودیوں کو سب گالیاں دیتی ہیں، کتنے احتجاج ہوتے ہیں، یہودی ایسے یہودی ویسے۔ اقبال کہہ رہے ہیں، جن کے نام کے آگے علامہ بھی لگایا جاتا ہے، علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ایسے ہیں جن کو دیکھ کے یہودی بھی شرما جائیں۔ یہ ہیں اعمال۔ اگر ذرا سا بھی پہلو پا جاتے تو فوراً اعتراض کرتے۔ یہ جو یبنا رسول اللہ لکھا جاتا ہے، رسول کی بیٹی سے کس کی نسل چل رہی ہے؟ بیٹی سے کسی کی نسل نہیں چل رہی ہے۔ یہ یبنا رسول اللہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ بیٹا پیغمبر کے کوئی ہے نہیں۔ بھائی دیکھیے، چلیے ایک مجلس میں گیا تھا اور وہاں عباس بھائی یہ پڑھ رہے تھے کہ صلوات میں صرف صلوات نہیں بلکہ تسلیم بھی ہے۔ یہ دیکھیں مجھے یاد ہے، تسلیم بھی ہے۔ اور تسلیم کرنا کسی کو کیا ہوتا ہے؟ جو واجب الاطاعت ہوتا ہے، پھر اس سے نہیں پوچھا جاتا کیوں، اس سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ کیوں کیسے۔ مجھ سے آپ پوچھ لیجئے کہاں سے پڑھا، کیوں پڑھا، خدا سے نہیں پوچھا جائے گا۔ لا یسأل عما یفعل، اس سے کوئی پوچھ نہیں سکتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، وہ مسبب الاسباب ہے۔ وہاں حکمتیں ہیں، اخلاقی حکمتیں نہیں ہیں، واقعی حکمتیں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی کو خالی کہہ دیا بھی۔ عام طور پہ ایک مقولہ بڑا معروف ہے، حکیم صاحب، حکمت وہاں ہے، اور وہاں جو کیا جا رہا ہے اس سے یہ نہیں سوال نہیں ہو سکتا کہ کیوں کیسے۔ جس کی اطاعت واجب ہو، توجہ سنیے گا، جس کی اطاعت واجب ہو اس سے یہ کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا کہ کیوں کیا اور کیسے کیا۔ بطور مثال پیغمبر نے آ کے کہا صبح کی نماز 2 رکعت ہے، اب کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ پوچھے کیوں۔
یہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے. زکوٰۃ کا نصاب اتنا ہے کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کیسے. اور یہ میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ جس کی اطاعت ہو, اطاعت صرف خدا کی نہیں ہے, اطاعت رسول کی بھی ہے. اطاعت روکی نہیں ہے اپنے مرحلے پہ, اجتہاد اور ہے اطاعت اور ہے. مجتہد سے پوچھ لیجئے, یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, یہ کوئی نہ سمجھے کہ آپ مجتہد سے پوچھ نہیں سکتے, مرجع سے پوچھ نہیں سکتے کہ حضور دلیل لے کہاں سے آئے. کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ بالکل, اگر انسان کو شعور ہے تو بالکل پوچھے کہ حضور یہ دلیل جو آپ نے پیش کی ہے, بھائی دلیل ہی نہ ہو تو بے دلیل بات تو کوئی نہیں تسلیم کرے گا. بالکل جا کے پوچھ سکتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے اطاعت میں اور تقلید میں. یعنی مقلد سے یہ حق کسی نے نہیں چھین لیا کہ تم ہم سے سوال نہیں کر سکتے. وہاں یہ حق نہیں ہے کہ کیا ہو کیسے, وہاں کیا کیسے ہو تو اسلام دین سے خارج ہو جائے انسان. ویسے ہی معصوم سے نہیں پوچھا جا سکتا. بھائی پیغمبر نے کہا صبح کی نماز 2 رکعت ہے, مان لی. ظہر کی نماز 4 رکعت ہے, مان لیجئے. عصر کی 4 رکعت ہے, مان لیجئے. تو جہاں جہاں عصمت آ جائے, بڑی توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی, جہاں جہاں عصمت آ جائے وہاں یہ سوال نہیں کیا جا سکتا کہ کیوں کیسے. وہ کہیں بس سن لو. ویسے ہی سیدہ سے یہ نہ پوچھو کہ کیا کیسے, وہ کہیں فدک میرا ہے مان لو. ایک صلوات پڑھو کیوں کیسے کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ ماشاءاللہ پیدائشی جھوٹوں کا مجمع تھا. رجسٹرڈ سند یافتہ جھوٹے, قرآنی جھوٹے, زبانی جھوٹے نہیں. بھائی کونوا مع صادقین, سچوں کے ساتھ ہو. تو بھائی اس کا مطلب یہ جتنے بھی سچے صادقین جمع کا صیغہ ہے, 3 یا 3 سے زیادہ علماء کرام کا, شعراء کا مجمع ہے. پڑھے لکھے افراد, پڑھے لکھے افراد ہر جگہ ہوتے ہیں. یہ بھی بڑی بیوقوفی کی باتیں ہیں, پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے. پڑھے لکھے تو ہر جگہ ہیں. بھائی پڑھے لکھے لوگ نہ ہوتے تو قبلہ و کعبہ جو منبر سے بیان کر رہے ہیں اس کی تائید کیسے کرتے؟ یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ بھائی ہر ایک کو خدا نہ خواستہ توبہ توبہ ہم ہر ایک کو جاہل سمجھنے لگیں تو پھر بھائی قصائیوں کی باتیں قصائی سمجھتے ہیں. ورنہ تو ہم کو جا کے کسی ایسی جگہ گفتگو کرنا چاہیے جہاں پتہ چلا کہ ڈگریاں لیے لوگ بیٹھے ہوں. یہ زبان سے بولنا بتا رہا ہے, صرف ڈگری کا ہونا تعلیم یافتہ ہونے کی سند نہیں ہے. علم کے درجے اور ہیں. علم باب مدینۃ العلم کے دروازے پہ سر جھکانے سے ملتا ہے. یونیورسٹیاں کسی کو کچھ نہیں سکھاتی, مدرسے کسی کو کچھ نہیں سکھاتے. دہلیزیں چاٹیے, علم بڑھ رہا ہے, حکمت بڑھ رہی ہے, شعور بڑھ رہا ہے. کوئی یہ نہ پوچھے کہ کیوں کیسے. اس لیے کہ صدیقہ کے لقب جو ملا ہے, صدیقہ, یہ ایسا نہیں ہے کہ اخلاقاً جمعہ بھئی ہوتے ہیں بعض لوگ جمعے نہا رہے ہیں. یہ بڑے بے تکلفانہ انداز میں پڑھ رہا ہوں, جو باتیں رہ جائیں گی انشاءاللہ کل. پہلے تو میں سمجھا تھا کہ عباس بھائی ایک مجلس کا وعدہ لے رہے ہیں, بعد میں پتہ چلا نہیں مجلسیں 3 ہیں. تو تینوں دن برداشت کیجئے گا, اب تو وعدہ ہو ہی گیا ہے. تو اخلاقاً کبھی کبھی جو کوئی کام کرے اس کو, یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی جمعے نہائے وہ کہا جائے صاحب کتنے صاف ستھرے ہیں. میں جو نہائے جمعے وہ تو صاف ستھرا نہیں کہلائے گا. کبھی کبھی کوئی کام کرے. ایک دن میں نے جا کے کبھی سال میں کسی ایک بار اخلاقاً 2 رکعت نماز پڑھ لی تو میں نمازی تو نہیں کہلایا. اچھا کسی نے مجھے گھیر لیا کہ صاحب مطلب 10 تبرائیوں کے مجمع میں گھر گیا اور انہوں نے کہا صاحب آپ یزید پہ لعنت نہیں کرتے ہیں. میں نے 10 لوگوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے
نیر بھائی جیسے لوگوں نے مجھے گھیر لیا کہ آپ بہت بچتے ہیں, لعنت وانت نہیں کرتے ہیں. تو میں نے کہہ دیا صاحب لعنت اسی پہ لعنت, اس پہ لعنت, اس پہ لعنت. میں نے کہا بھائی نیر بھائی سے پیچھا چھڑا لو ورنہ قیامت ہو جائے گی. تو میں بچنے کے لیے اگر کوئی کام کر رہا ہوں یا اخلاقاً کبھی کبھی کوئی کام کر رہا ہوں تو میں جمعہ نماز پڑھنے والے کو نمازی نہیں کہا جائے گا, کبھی کبھی روزے رکھنے والے کو روزہ دار نہیں کہا جائے گا. یہ تو اس میں تو کوئی ایسی بات ہے نہیں, یہ تو دو چار والی بات ہے. کبھی کبھی جو کوئی کام کرے اس کو اس لقب سے نہیں نوازا جاتا ہے. ویسے ہی جو کبھی کبھی سچ بولے, کبھی کبھی سچ بولنا, اس کو قرآن میں صادق نہیں کہا جاتا ہے. صادق یہ بہت بڑا جملہ ہوتا ہے. یہ نہیں ہے نام رکھ لینا صاحبزادے کا صادق نہیں ہوتا. نام اور ہے کہ بیٹے کا نام صادق ہے اور ہے ایک نمبر کا جھوٹا. بھائی ضروری تھوڑی ہے کہ نام رکھ لیا تو صاحب اثر ہو, رکھنا چاہیے. یہ بھی حدیث ہے پیغمبر کی کہ اپنی اولادوں کے بہترین نام رکھو, کیونکہ نام کا اثر انسان پر ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے یہاں کوئی خبیث نام نہیں رکھا جاتا. میں اکثر لوگ کہتے ہیں, ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ فے سے نام نکالیے. میں پریشان ہو گیا, جتنے نام ان کو نکال کے دیے, کہنے کوئی ایسا ہو کہ دور 700 کلومیٹر دور بھی کسی کا ایسا نام نہ ہو. تو لوگوں کا مزاج ہوتا ہے, نام اچھا ہے تو صفت اس کا اثر ہوگا, لیکن یہ نہیں ہے کہ نام رکھ لیا اور صفت چپکا دی. یہ ہم آپ کر سکتے ہیں کہ بیٹے کا نام صادق رکھ لیا, لیکن جس کو ہم صادق کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں, قرآن نہیں کہہ رہا ہے. قرآن نے کسی اور کو صادق کہا ہے. وہ جو جھوٹے تھے وہ دیکھ رہے تھے سیدہ کون ہے. سیدہ پر یہ الزام لگانا, یہ کہنا سیدہ کے لیے معاذ اللہ کے دلیل لائیے, یعنی وہ جن کی زبان سے نکل جائے کہ بچوں کے کپڑے آ رہے ہیں. کپڑے وپڑے نہیں تھے وہاں, بڑے احترام کے ساتھ, وہاں کوئی فیکٹری نہیں ہے کہ جہاں کپڑے بنتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہاں درزی ہے اور کپڑے تیار ہو رہے ہیں. وہ تو ان کی زبان تھی, تو ان کی زبان تھی, تم نے کہہ دیا اور سورہ دہر نے مہر لگا دی. دیکھیے جہاں جہاں قرآن جائے گا وہاں وہاں اہل بیت کے فضائل ساتھ جائیں گے. اور کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو بھیا ہم پر اعتراض نہ کیجیے, اس لیے کہ میں آپ کو یقین دلا کے کہہ رہا ہوں, جتنا بڑا بھی مفسر قرآن ہو, سب کی سمجھ میں قرآن نہیں آیا ہے. اس لیے کہ قرآن میں بعض آیتیں محکم ہیں, بعض آیتیں متشابہ ہیں, اور متشابہ کا مطلب ہی وہ ہوتا ہے کہ جس میں شبہ ہو, جس میں شک و شبہ ہو, اسی کو متشابہ کہتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے بعض آیتیں متشابہ ہیں, بعض آیتیں محکم ہیں. محکمات بھی آج تک نہ پتہ چلی. میں اسی لیے تو امیر المومنین کو مولا بنا کے چھوڑا تھا. یہ کوئی وہ تو معاملہ ہے نہیں کہ زبردستی گرمی کا موسم ہے اور تم میری باتیں سنتے جاؤ. بھئی ہر چیز, کوئی بھی کام ہو, حکمت سے خالی نہیں. کس کی سمجھ میں آ رہا ہے قرآن؟ تفسیریں ہی بتا رہی ہیں, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. یہی بتا رہا ہے کہ ہر ایک قرآن کو اپنے فہم کے اعتبار سے سمجھ رہا ہے. اور قرآن کا صحیح معنی کون بتائے گا؟ پھر وہی بات کہ جو بول دے اس کی تصدیق قرآن کر دے, وہ صادقین اور ہیں. سورہ دہر نے کیا کہا؟ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تو کچھ چاہتے ہی نہیں. دیکھیں ان کی چاہ اور ہماری چاہ. مجتہد جب فتویٰ دیتا ہے تو دیکھیے بہت توجہ سے سنیے گا, توضیح المسائل میں دیکھ لیجئے گا. یہ باتیں میں کوئی اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, کیونکہ ہر طرف علماء کرام بیٹھے ہیں, بھاگنے کا بھی راستہ نہیں ہے. جب مجتہد فتویٰ, ٹھیک ہے عالم ہے, قابل ہے, سب کچھ ہے, لیکن جب وہ فتویٰ دیتا ہے تو امکان خطا سے خالی نہیں ہے. اسی لیے وہ لکھ دیتا ہے واللہ عالم, یعنی میری رائے یہ ہے, جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے, باقی جو حق ہے وہ خدا جانے. باقی جو حق ہے وہ خدا جانے, اور اس کی مرضی کے مطابق. کس کی مرضی ہے؟ وہ یہ صرف 5 ہیں.
وہ یہ صرف 5 ہیں. اسی لیے ان کو تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اطاعت میں اور تقلید میں یہ فرق ہے. جس کی تقلید کی جائے اس سے خطا ہو سکتی ہے, لیکن جس کی اطاعت کی جائے اس سے خطا کا امکان نہیں ہے. ہمارے یہاں بھائی جو اصولی لوگ بھی ہیں, قبلہ بہتر جانتے ہیں, جو اصولی لوگ بھی ہیں اس میں بھی مذہب تختیہ ہے, یعنی خطا ممکن ہے. بھائی کوئی یہ نہ سمجھے کہ صاحب جو میں نے کہہ دیا, یہ کہیں نہیں کسی نے نہیں کہا ہے. بڑے سے بڑے عالم کے سے جا کے ملیے, وہ آپ سے یہ نہیں کہے گا. اچھا جہاں کمال علم ہوتا ہے وہاں انکسار بھی ہوتا ہے. جہاں بقراطیت ہو, یعنی جہاں یہ نظریہ پیدا ہو جائے کہ اب تو میں نے لکھ دیا, انسان سے ہمیشہ غلطی ہوتی ہے. یہ نظریہ بڑا خطرناک ہے. جہاں انسان میں اس لیے کہہ رہا ہوں, میں نے بڑے پڑھے لکھے لوگ دیکھے ہیں. جتنا پڑھا لکھا آدمی دیکھا اس نے اتنے ہی زیادہ انکسار سے بات کی. یہ بھی ایک نشانی ہے. بھائی اسی شہر میں نے دیکھے ہیں مولانا بیدار حسین صاحب قبلہ جیسے لوگ, کیا قابل ترین لوگ ہیں, اور بقرات بھی مل جائیں گے. صاحب میں نے لکھ دیا, اور تعویل. دیکھیے جہاں سے اہل بیت کے سلسلے میں گفتگو ہو وہاں شرافت اسی میں کہ اگر احساس خطا ہو جائے انسان ہاتھ جوڑ لے, ورنہ بڑا برا انجام ہوتا ہے, بڑی کہانی خراب ہو جاتی ہے. اور جناب سیدہ کے سلسلے میں بڑا محتاط ہونا چاہیے انسان کو. بھائی جناب حر, اتنی بڑی مثال موجود ہے. حر, اس سے بڑا بھی کوئی گناہگار ہوگا؟ دیکھیے گناہ کی بھی تو قسمیں ہیں, گناہ کی بھی قسمیں. کسی عام طور پہ آپ لوگ دیکھتے ہیں, اخبارات میں پڑھتے ہیں, ہر چیز کی بھی ایک ظلم کی بھی تو حد ہے نا, کہ کس نے کس کو قتل کر دیا یہ بھی تو دیکھا جائے گا نا. ایک عام انسان کا قاتل ہے, ایک سید الشہداء کا قاتل ہے, کوئی تقابل ہی نہیں. کسی نے مومن کو قتل کر دیا, کسی نے امیر المومنین کو قتل کر دیا. اب ان دونوں قاتلوں میں بھی بہت فرق ہے. تو کس کے سلسلے میں بات ہو, کس کے سلسلے میں بات ہو, یہ چیز انسان کو بہت غور و فکر کرنا چاہیے. اس لیے کہ وہاں کبھی کبھی انسان سے ایسا ہوتا ہے کہ جب گفتگو کر رہا ہے تو یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ اپنے علم و تقوی کو سمجھانے کے لیے اور منوانے کے لیے کس کے سلسلے میں غلطیاں کرتا چلا جا رہا ہے. تو لوگ عام طور پر یہ طریقہ نہیں ہوتا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, کس کو کہہ رہا ہوں, سب سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے. اب یہ وہ زمانہ نہیں ہے 2017 کے نام لیجئے اور پتہ بتائیے. اب ماشاءاللہ سے 4G کا زمانہ ہے. تینوں پہ لعنت کیجئے اور چوتھے مرحلے پہ گفتگو کیجئے. جناب سیدہ کیا ذات ہے کہ تسلیم بھی کرنا ہے, صرف ماننا نہیں ہے. فرق ہے. تقلید ہو رہی ہے, خطا ہو گئی, مقلد خود کہہ رہا ہے, مجتہد خود کہہ رہا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے. اچھا یہ بھی دروازہ کھولا گیا ہے. دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں کبھی کبھی اس کو واضح ہو جانا چاہیے. یہ کوئی پرستش نہیں ہو رہی ہے کسی کی. چلیے میں نام لے کے کہہ دوں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, اس لیے کہ پوچھا جائے گا تو میں وہاں بھی کہہ دوں گا, اور میں کوئی غلط بیانی سے تو کام لے نہیں رہے ہیں. سیدھی بھائی آیت اللہ سیستانی ہے مثال کے طور پر نجف میں. اب وہ یہ نہیں کہیں گے, نہ کہیں گے, اور اگر کہیں تو مانا نہیں جا سکتا. کوئی وہ یہ نہیں کہیں گے جا کے کنویں میں کود جاؤ. کیوں؟ کیونکہ آدمی کو معلوم ہے مر جائے گا, جان چلی جائے گی. اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا, یقینی ہلاکت میں ڈالنا, یہ بھی سمجھ لیے احتمال پہ قما زنجیر کا ماتم ہے. کسی کو احتمال ہے, احتمال کہ اگر میں نے زنجیر لگائی تو میری جان جا سکتی ہے, صرف احتمال سے زنجیر کا ماتم ناجائز نہیں ہوگا.
یعنی عبادت کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو احتمال ہے کہ میری طبیعت روزہ رکھنے سے خراب ہو سکتی ہے، روزہ ساقط نہیں ہوگا، یقین جب تک کہ نہ ہو۔ فرق ہو گیا، احتمال اور ہے، یقین اور ہے۔ مجھے یقین ہے کہ میں نے قمع کا ماتم کیا تو میری جان چلی جائے گی، اب مجھ پر قمع کا ماتم کرنا حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جان کی حفاظت اولا ہے۔ اور جہاں احتمال ہے کہ اگر میری طبیعت خراب ہو سکتی ہے تو میں کوئی ڈاکٹر تو ہوں نہیں، بھائی ڈاکٹر کہہ دے اللہ کا واجب کیا ہوا روزہ ہندو ڈاکٹر کے کہہ دینے سے باطل ہو جاتا ہے۔ آپ خود سوچئے، یعنی ہندو بھگوان کے کہنے سے نہیں، ہندو ڈاکٹر کے کہنے سے۔ لیکن مجتہد کو بھی اگر احتمال ہو جائے تو اس سے خطا ممکن ہے۔ لیکن جہاں خطا کا امکان نہ ہو، جہاں اطاعت ہی اطاعت ہو، نماز ایک طرف ہو رہی ہے، کربلا کا میدان ہے، نماز ہو رہی ہے، اور کسی نے حسین ابن علی کو تانا دیا لشکر یزید میں، کیا پرآشوب زمانہ تھا۔ یعنی نماز وہ پڑھ رہا ہے جس نے اس عالم میں نماز پڑھی ہے، پڑھوائی ہے نماز، کہ صاحب معراج سجدے میں تھا اور وہ پشت پہ تھا۔ نماز بھی پڑھوائی جاتی ہے نا، پڑھنا ایک ہوتا ہے، پڑھنا بڑی فضیلت ہے۔ رسول کی نماز ہو رہی ہے، حسین پشت پہ بیٹھے ہیں، وہ نماز پڑھ رہا ہے، اور کسی یزیدی نے کہا کہ حسین معاذ اللہ تمہیں اس نماز میں ملے گا کیا۔ دیکھیے میں اپنے موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں، میں جناب سیدہ کے سلسلے میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن عمومی طریقے سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ جناب حر کون ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی گناہ گار ہوگا کہ جس نے سید الشہداء کو روکا کربلا میں؟ کتنا بڑا گناہ ہے، روکا جناب سید الشہداء کا، لجام میں فرس تھام لی، اور جلال آیا سید الشہداء کو کیا کہا کہ حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، چاہتے تھے کہ حر پلٹ کے جواب دیں۔ دیکھیں بڑی لطیف بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، حر نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، یہ بھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ اس کے سلسلے میں نے روایت نہیں دیکھی۔ اب میں کوئی طالب علم ہوں چھوٹا، میں نے نہیں دیکھی کوئی ایسی روایت کہ جناب حر نے نمازیں پڑھی اور روزے رکھے ہو، کیا کیا ہو کیا۔ لیکن آج کی تاریخ میں کربلا کے بعد حر کا وہ مقام ہے جو بڑے سے بڑے نمازی کو عطا نہیں ہوا۔ بھائی لاکھوں انسان نمازیں پڑھے، لاکھوں کروڑوں انسان نمازیں پڑھے، میں متقی کہہ دیں گے لوگ، پرہیزگار کہہ دیں گے، سب کچھ کہہ دیں گے، علیہ السلام نہیں کہیں گے۔ نمازیں پڑھنے والا علیہ السلام نہیں ہوتا۔ کتنا بڑا گناہ کیا ہے، حسین ابن علی کو روکا۔ 10ویں محرم کو جب حر آئے ہیں، میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، قدموں پہ سر رکھ دیا۔ حر نے آ کے قدموں پہ، آپ کے بہتر جانتے ہیں پورا واقعہ، آپ ہزاروں مرتبہ مجلسوں میں سن چکے ہیں، قدموں پہ سر رکھا۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب حر کے مقدر نے چمکنا شروع کر دیا۔ دیکھیے جا کے روضے بنے، کتنا بڑا روضہ ہے حر کا، اور فضیلت بھی ہے کہ کوئی پیدل جائے سید جناب حر کی زیارت کے لیے تو روایتوں میں آیا ہے کہ وہ اگلے سال کربلا ضرور آئے گا۔ اگر کوئی پیدل کربلا سے جائے، سید الشہداء کے روضے سے جناب حر کے روضے کے لیے پیدل جائے تو اس کو اگلے سال سید الشہداء کی زیارت نصیب ہوگی۔ قدموں پہ جا کے سر رکھا، کہا مولا میں آپ کا گناہ گار ہوں۔ کہا حر میں نے معاف کیا؟ میرے خدا نے معاف کیا۔ یہ بھی بات واضح ہو جائے کہ ڈائریکٹ کوئی کام نہیں ہوتا۔ میں کہہ دیتے سید الشہداء کہ حر اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، بھائی خدا معاف کرے گا، 2 رکعت نماز پڑھو، دعائے توبہ پڑھو اور وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ کہنے کی، امام حسین سے کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیے؟ بھائی گناہ گار تو خدا کا ہے نا، حسین کا بھی گناہ گار ہے، خدا کا بھی گناہ گار ہے، لیکن جب تک کہ حسین نہیں معاف کریں گے خدا معاف نہیں کرے گا۔
یہ تو طے بات ہے. جب تک کہ حسین معاف نہیں کریں گے خدا معاف نہیں کرے گا. جناب یوسف کے بھائی آئے جنہوں نے جناب یوسف کو کنویں میں پھینک دیا تھا, جب پہچان لیا بھائی کہاں ہے تو کہنے لگے ہمیں معاف کیجئے. جب آپ معاف کریں گے تو ہمارا خدا ہمیں معاف کرے گا. اس لیے کہ جب تک معصوم معاف نہیں کرتا خدا راضی نہیں ہوتا. اب اگر کوئی معصوم کا دشمن ہے تو پہلے معصوم سے معافی مانگے. اگر کوئی معصومہ کا دشمن ہے تو معذرت کے ساتھ رضی اللہ کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اب بخاری شریف میں جا کے دیکھ لیے, جناب سیدہ ناراض تھیں, ابو بکر و عمر سے ناراض تھیں. اور اسی عالم میں اس دنیا سے گئی ہیں جناب سیدہ. اچھا, جس سے جناب سیدہ ناراض ہوں اس سے خدا کیسے راضی ہوگا؟ معاذ اللہ خدا ہے, کوئی الیکشن لڑنے والا نیتا نہیں ہے کہ جا کے 4 میٹھی میٹھی باتیں کر دی, الیکشن کا زمانہ تھا اس نے ہر ایک سے راضی ہو گیا, چلو آئے تو. یہ نہیں ہے معاملہ. اپنا قیاس خدا پہ نہ کوئی کرے. پہلے معصوم راضی ہو, پہلے معصومہ راضی ہو. یہ ڈائریکٹ کوئی طریقہ نہیں ہے. اسی لیے سید الشہداء نے کہا حر میں نے معاف کیا, میرے خدا نے معاف کیا. اور حر معافی تو تمہاری دوسری محرم کو ہو گئی, معاف تو تمہیں اسی دن کر دیا گیا. آئے حر دیر سے, معافی پہلے ہو گئی, بخشش پہلے ہو گئی. کہا یہ سرکار آیا تو میں 10ویں محرم کو ہوں, معافی و معذرت میری دوسری محرم کو کیسے ہو گئی؟ کہا حر یاد کرو یہی تو تم سے گفتگو ہوئی تھی نا, جب ہم نے تم سے یہ کہا کہ تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے تو تمہارے ذہن میں یہی تو تصور آیا تھا کہ میں کس کا بیٹا ہوں. بس اے حر یہ بات جان لو, جس کے دل میں میری ماں کی عظمت ثابت ہو جائے اس پر نار دوزخ حرام ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور جس سے سیدہ راضی ہیں, جس سے سیدہ راضی ہیں, بس یہیں پہ ہے. جیسے کسی چیز کا چیپٹر کلوز ہوتا ہے نا, وہ یہی ہے معاملہ. سیدہ راضی ہیں اور سیدہ ناراض ہیں, اس لیے کہ یہی محشر کا فیصلہ کرنے والے ہیں. یہی نہیں, یہی ہے بس ایک ذات. یہ ایسے ہی نہیں رسول احترام کر رہے ہیں, جا کے حجت خدا, حجتیں ہیں. جیسے 11 امام ہیں, 11 امام وہ ہم پر حجت ہیں. جنہوں میں نے عرض کیا نا کہ اطاعت جن کی ہو رہی ہے ان سے کیوں کیسے نہیں پوچھا جائے گا, وہ حجت ہیں. یہاں حجت تمام ہو جائے, وہ کہیں کنویں میں کود جاؤ, اب یہ نہ پوچھئے کہ ہماری جان چلی جائے گی. حبیب ابن مظاہر جن کو حسین ابن علی نے اپنے قلم سے رجل فقیہ لکھا ہے, اپنے اندر فقاہت کی استطاعت کا محسوس کرنا اور ہے, اور کسی معصوم کا کسی کو فقیہ. معاذ اللہ میں چھوٹی سی مثال دوں تاکہ نوجوانوں پہ واضح ہو جائے, اور بڑی غلط مثال ہے, یعنی یہ کوئی تقابل نہیں ہے, لیکن خود کو شاعر سمجھنا ایک الگ مسئلہ ہے. خود کو شاعر سمجھنا ایک الگ مسئلہ ہے. اور مثال کے طور پہ انیس جیسے شاعر کا کسی کو سند دینا یہ بڑا الگ مسئلہ ہے. درجے ہوتے ہیں. معصوم لکھ رہے ہیں الی الرجل الفقیہ, یہ ہیں. اور کربلا میں کیا عمل انجام دیا ہے حبیب ابن مظاہر نے؟ جب حسین ابن علی کو نماز کے لیے تانا دیا گیا تو نماز کی صفوں کی طرف نہیں بڑھے ہیں حبیب, اس کہنے والے پہ حملہ آور ہوئے, نماز کو چھوڑ دیا, قاتل حسین کی طرف بڑھے. اے حر, اے حبیب, نماز چلی جائے گی,
عجب نہیں کہ یہی جواب دیں کہ نماز تو سید الشہداء کے پیچھے جنت میں ممکن ہے، لیکن ہر انسان جنت میں نہیں آئے گا، انہی کی مرضی پہ سارے فیصلے ہوں گے۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ملائکہ ملاقات کریں گے، یہی وہ دن ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا تھا۔ ایسے ہی نہیں جناب سیدہ نے کہہ دیا کہ میں سر کے بال کھول کے کھڑی ہو جاؤں گا۔ بھائی کوئی یہ تو تصور کرے کہ رسول کو کیا نہیں ملا، کوئی ایسی بھی چیز ہے کہ جو رسول کو نہ ملی ہو؟ جو انسان کا تصورات میں ہو، جو ملائکہ جو انبیاء کو نہیں ملا، 1,23,999 انبیاء کو جو ملا کے نہ عطا ہوا، وہ سب کچھ پیغمبر کو دیا۔ اس کے بعد بھی قرآن کہہ رہا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تیرا رب تجھے وہ عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے، وہ عطا کرے گا، ابھی نہیں دیا ہے۔ وَلَا سَوْفَ، اور سوفا کا جو صیغہ ہے وہ بعد میں عطا کرے گا، آج نہیں دے رہا ہے، بعد میں دے گا۔ سیدہ جیسی بیٹی دے گا۔ جہاں بیٹی کا ہونا عیب شمار ہوتا تھا، وہاں بیٹی کا ہونا اتنی بڑی عظمت شامل ہو گیا کہ پیغمبر جیسا باپ احترام میں اٹھ کے کھڑا ہونے لگا، اور وہاں تک کے احترام ہو رہا ہے جہاں رشتے منقطع ہو جائیں گے، جہاں باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، وہاں بھی منادی ندا دے گا کہ اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، اے اہل محشر اپنی نگاہیں جھکا لو، اس لیے کہ رسول کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے، رسول کی بیٹی کی سواری۔ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، روایتوں میں ہے، یہ کوئی مشہور جملہ نہیں ہے کہ جو روایت میں نہ ہو وہ مشہور ہو۔ یعنی کہا جناب سیدہ نے کہ میرے لال پہ ایک ایک رونے والا جب تک کہ جنت میں نہیں چلا جائے گا، جنت کے دروازے پہ میں اپنے بال کھول کے کھڑی ہوں، لیکن اگر اس جملے کی عظمت ثابت ہو جائے تو کلیجہ پھٹ جائے۔ ملائکہ جہاں ہیں، شہداء جہاں ہیں، صدیقین جہاں ہیں، انبیاء جہاں ہیں، ان سب کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی نگاہیں جھکاؤ۔ ظاہر ہے جب رسول کی بیٹی کی سواری آئے گی تو اہتمام و انتظام سے آئے گی۔ ذرا سوچئے عزیزان محترم، ذرا سوچئے کہ جب یہ اہتمام ماں کے لیے ہو رہا ہے قیامت میں، کیا گزری ہوگی ان شہزادیوں کے دلوں پر کہ جن کی ماں کا یہ احترام ہو، ان کی بیٹیوں کو دیار بدیار پھرایا جائے۔ کیا احترام ہے، ماں اتنی محترم۔ یہی تو کہا تھا امام زین العابدین نے کہ جب یزید نے مؤذن سے کہا اذان دے کہ امام زین العابدین کا خطبہ رک جائے، جہاں اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، کہا یزید یہ بتا محمد تیرے جد تھے یا میرے؟ جس کے نانا کا نام اذانوں میں آئے، اس کی نواسیاں، اس کی بیٹیاں دربار میں آئی ہیں، شہزادی دربار میں شہزادی آئیں اپنا حق مانگنے کے لیے۔ پلٹ کے کہا یا علی دنیا بہت بدل گئی، زمانہ تبدیل ہو گیا، جس کی وجہ سے سب کا احترام ہے، جس کی وجہ سے سب کا احترام ہے وہ جناب سیدہ کا احترام کرے۔ دربار میں کھڑی رہیں اور کسی نے بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ اور محشر میں رسول منتظر ہے، باپ شافع روز محشر، وہ باپ کہ جس سے کہا جا رہا ہے کہ جس کو جو تم کہو
فلا سوف یعطیک ربک فترضی، جس سے تو راضی ہو وہ باپ منتظر ہے، اور دیر تک بیٹی کا انتظار ہو رہا ہے، اور جب بیٹی کی سواری آئی ناقے سے شہزادی اتریں گی، نورانی سواریاں، اللہ اکبر، باپ پوچھیں گے بیٹی بڑی دیر ہو گئی، بڑی دیر ہو گئی آنے میں؟ تو کہیں گی ہاں بابا آج آنے میں ذرا دیر ہوئی۔ کہا بیٹی تم بتاؤ آج کے روز میری امت کے لیے سامان شفاعت کیا ہے؟ ذرا غور سے جا کے جناب سیدہ کے وہ بیان سنیے گا، وہ مشہور و معروف مرثیہ جو جناب سیدہ نے کہا رسول کے اس دنیا سے جانے کے بعد، وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ایک دم سے جب زمانہ بدلا، آج جناب سیدہ کا احترام ثابت ہو رہا ہے۔ دیکھیں نمازیں کام نہیں آ رہی ہیں، روزے کام نہیں آ رہی ہیں، حج و زکاتیں کام نہیں آ رہی ہیں، پیغمبر پوچھ رہے ہیں میری امت کے لیے سامان شفاعت کیا ہے؟ کس سے پوچھ رہے ہیں؟ بیٹی سے۔ خدا کی قسم ابا کا دامن ہٹائیں گی، ابا کا دامن ہٹے گا، بابا مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کی امت کے لیے سامان شفاعت، یدان مخطوطان لولدی العباس، اے بابا آپ کی امت کے لیے آج کے روز آپ کی امت کے لیے سامان شفاعت میرے بیٹے عباس کے یہ دو کٹے ہوئے ہاتھ۔ میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے ہیں، کچھ اور نہیں بخشوائے گا۔ خدا کی قسم بڑی مصیبت ہے بات دربار میں آنا، مگر دست ادب جوڑ کے عرض کروں شہزادی آپ دربار میں آئیں، امت نے احترام نہیں کیا۔ کیا گزری ہوگی دل پر کہ جب رسول خود احترام میں اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، اور رسول کے دسترخوان پر ٹکڑے توڑنے والے جب آپ کا احترام نہ کریں۔ آسان مرحلہ نہیں ہے، مگر شہزادی دست ادب جوڑ کے جب آپ دربار میں آئیں تو سر پہ چادر تھی، لیکن جب جناب زینب کو دربار میں لایا گیا آپ جانتے ہیں یزید کے دربار میں کیا ہوا؟ جو زیارتوں پہ گئے ہیں شام میں دیکھ کے آئیں، جیسے ہی دور سے نظر پڑی شہزادی زینب کی، دور سے نظر پڑی، میں عزت پہ گفتگو کر رہا ہوں، دور سے نظر سیدہ کی بیٹی جس کی ماں کا یہ احترام ہو اور اس نے اپنی نگاہوں سے یہ احترام دیکھا ہو، 700 کرسی نشین دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، سیدہ علی کی بیٹی رسول کی نواسی دربار میں قید کر کے لایا جا رہا تھا۔ جیسے ہی دور سے دربار پر نظر پڑی اہل دربار کرسیوں سے اٹھ کے دیکھنے لگے۔ دو چیزیں مشترک ہیں، اسی لیے تو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے جناب زینب کو۔ دربار میں وہ بھی آئیں، دربار میں زینب بھی آئیں، مگر شکل بدلی ہوئی ہے۔ جیسے ہی دور سے دربار پہ نظر پڑی گھبرا کے زمین پہ بیٹھ گئیں، جناب زینب گھبرا کے زمین پہ بیٹھ۔ آسان تھا، خدا کی قسم آسان تھا، علی اکبر کا جنازہ دیکھنا آسان تھا، تلہ زینبیہ سے حسین کی گردن پہ خنجر دیکھنا، مگر بہت مشکل مرحلہ ہے۔ اسی لیے امام زین العابدین سے جب بھی کوئی پوچھتا تھا شام کا ذکر کرتے تھے، کربلا کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ بیٹھی پورے کا پورا قافلہ رک گیا، امام زین العابدین قریب آئے، کہا پھوپھی اماں دربار میں چلنا پڑے گا، چلتی رہیے، بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔
کہا میرے لال سید سجاد مجھے معلوم ہے دربار میں جانا پڑے گا. جب 21ویں رمضان کو بابا اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو مجھے بلا کے کہا تھا زینب یزید کے دربار میں جانا ہوگا زینب, پریشان نہ ہونا زینب ہم ہوں گے. بھئی یہ کہہ کے ایک مرتبہ اٹھی, نجف کا رخ کیا بابا, عباس مارے گئے, علی اکبر مارے گئے, قاسم مارے گئے, حسین مارے گئے, بابا آپ کو نہیں بلایا. ارے 21ویں کا وعدہ تھا, دربار یزید ہے بابا. عالم الذین ظلموا ایام منقلبی انقلبوا